اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ 10 لوگ کون سے خوش قسمت ہوں گے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو، ان 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے 10 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ یہ ہیں کہ نزا کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مضمون کی روایت یہ ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بداعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ تو دوستو، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ تو پھر دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ 10 لوگ ایسے ہیں انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہو جائے گی اور بغیر تکلیف کی ہوگی۔ تو پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 10 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا، لیکن اسلام عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ یاد رہے کہ والدین کے ترکہ میں سے جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق ہے اور اس کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اسی میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کا لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم رکھنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نمبر 2 پر یتیم کی کفالت کرنے والا یہ بتایا کہ ایسا شخص کو موت کے وقت کوئی سختی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے ارشاد فرمایا۔ نمبر 3 پر کثرت سے صدقہ دینے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنے مال اور دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4 پر نرم دل والے شخص، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرنے والے ہیں، ایسے شخص کو موت میں سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔ نمبر 5 پر ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، یعنی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہو۔ نمبر 6 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے، تو یہ 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نمبر 7 جو شخص کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی وہ شخص جو خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ نمبر 8 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، یعنی وہ شخص جو 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہوں، یعنی وہ شخص کہ جس کی 2 یا زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، یعنی ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے، اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ راتوں کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی، یعنی جو راتوں کو اٹھ کر تہجد اور دوسری عبادات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت موت کی سختی سے بچا لے گا۔ نمبر 10 وضو کے بعد 2 رکعت نفل یعنی تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔